من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 164 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم آخر میں یہ پڑھ کر آئے تھے کہ پروردگار نے یہ بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ پوری دنیا کے انسانوں، عیسائیوں، یہودیوں، پارسیوں، سابیوں، سب کے سب جتنے ہیں، ہندوؤں، سکھوں، سب کو خطاب کر کے یہ کہا گیا پہلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ پوری دنیا کے انسانوں اپنے اس پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور یہاں آ کر اللہ نے پھر اس بات کو دہرایا کہ یاد رکھو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہی اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس پر تمہیں کوئی مزید دلائل اور دلیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس کائنات کے نظام میں تم غور و فکر کر لو، کسی ایک چیز کو بھی اگر پکڑ لو گے، اس پر غور و فکر کرو گے تو بس پروردگار کی معرفت کے لیے وہی کافی ہے کہ پروردگار ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی معین اور مددگار نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ کوئی اس کا شریک اور ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تمہیں نہیں یقین آ رہا ہے؟ اپنے دائیں بائیں جو اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں، التی تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندروں میں، بما ینفع الناس ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء اور اس پانی میں جس کو اللہ اتارتا ہے آسمان سے، فاحیا بہ الارض پھر وہ اس پانی کے ذریعہ سے زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد، وبثا اور اس نے پھیلا دیا، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر اور اس بادل میں، المسخر جو لٹکا ہوا ہے اور ان بادلوں میں جو لٹکے ہوئے ہیں، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان، ان تمام چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آسمانوں کا ذکر کیا گیا، ان فی خلق السماوات، کہ پوری دنیا کے انسانوں آسمانوں پر غور و فکر کرو کہ کس طریقے سے پروردگار نے ان کو بنایا ہے۔ ہزارہ سال گزر گئے لیکن ابھی تک کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی شغاف ان میں ہے، کوئی کمزوری ان کے اندر آئی، کوئی عیب ان کے اندر پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اور اس میں غور و فکر کرو، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی ستون ہے۔ آج چھوٹی سی چھت ہمیں جو ہے بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے کتنے ستون لگائے جاتے ہیں، کتنے پلر کھڑے کیے جاتے ہیں، تب وہ رکتی ہے۔ لیکن اس پورے آسمان کو ایک کو نہیں بلکہ سات آسمانوں کو وہ پروردگار بغیر ستون اور بغیر دیواروں کے جو ہے روکے ہوئے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا،
اس نے آسمان و زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے. زمین اپنی جگہ سے ہٹتی نہیں ہے, آسمان اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے, بالکل دونوں رکے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں آئی ہے. هو الذی, وہی ہے جس نے پیدا کیا, خلق سبع سماوات طباقا, اس نے ساتوں آسمان اوپر نیچے بنائے ہوئے ہیں, اوپر نیچے 7 آسمان ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اے قرآن پڑھنے والے یا اے آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے والے, اے آسمان میں غور و فکر کرنے والے, ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تو پروردگار کے پیدا کرنے میں کوئی تفاوت, کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں دیکھے گا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور, فرجع البصر, تو اپنی نگاہ کو پھر لوٹا, بار بار لوٹا اور دیکھ اس میں کوئی کمی کہیں نظر آتی ہے تو بتا. لیکن آج تک کوئی بتا سکا؟ کوئی نہیں بتا سکا اور قیامت تک کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر, کا پھر تو نظر بار بار دیکھ, ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, یہ نظر تیری ذلیل ہو کر واپس لوٹے گی لیکن تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اگر یہ چھت ہے, اس کے بارے میں کسی کو کہا جائے ذرا دیکھو کوئی کمی ہے کمزوری ہے, تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھے گا, کچھ نہ کچھ ضرور اس کے اندر کمی نکالے گا, کوئی عیب نکالے گا. لیکن پروردگار کی تخلیق کے اندر کوئی عیب نکال سکتا ہے؟ نہیں. وہ بانگے دہل بار بار اعلان کر کے کہتا ہے دیکھو, غور و فکر کرو, کوئی کمی ہے تو دکھاؤ مجھے. انسان کی اپنی یہ شکل و صورت ہے, اس میں کوئی کمی نکال کر دکھائی. یہ ناک یہاں نہیں جی, ادھر ہونا چاہیے تھا, ادھر ہونا چاہیے تھا, یہ آنکھ یہاں نہیں تھوڑی اوپر ہونی چاہیے تھی. کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا ہے. کوئی کہے نہیں ناک ادھر نہیں, پھر پوچھیں گے کہاں ہونا چاہیے, پھر اس کو پوچھو یہاں کیوں ہونا چاہیے, تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے کہیں اور ہونا چاہیے, یہیں خوبصورت لگتا ہے, کسی اور جگہ خوبصورت نہیں لگتا ہے. تو ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں, آسمان 7 ہیں اور زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں. اللہ الذی خلق السبع سماوات, اللہ الذی خلق السبع سماوات, اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. وَمِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ, اور انہی کے مثل اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی بنائی ہیں. زمینیں بھی 7 ہیں, وہ بھی طبقہ, یعنی اوپر نیچے 7 زمینیں, 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. پھر ان 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں پروردگار کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. اس مخلوق کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی ہے. پھر زمین میں غور و فکر کرو, کیسے اس پروردگار نے اس کو بچھا دیا ہے. ادھر سے زمین گول بھی ہے اور گول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو بچھا دیا ہے, اور کتنی بڑی ہے زمین, اس پر غور و فکر کرو. تم نہیں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتے ہو. زمین کا جتنا حصہ ہے اس میں سے 2/3 حصہ پانی ہے, 1/3 حصہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے وہ خشکی کا ہے. اس خشکی کے حصے کے اوپر کتنی آبادی ہے, کتنے جنگلات ہیں, کتنے پہاڑ ہیں, کتنے جو ہے وہ اور چیزیں اس کے اندر پھیلی ہوئی ہیں پروردگار کی. ان میں غور و فکر کرو. اگر ان میں غور کرو گے کون ان کو پیدا کرنے والا ہے, کون بنانے والا ہے, تو جب تم غور کرو گے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ پروردگار کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. وہ مکہ کے مشرک جو شرک کے اندر لت پت تھے, جب ان سے بھی پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اگر آپ پوچھیں ان سے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, زمینوں کو کس نے پیدا کیا, تو ضرور بضرور یہی کہیں گے اللہ. کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے, کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے. واختلاف اللیل والنہار, اور واختلاف اللیل, رات کے مختلف ہونے میں, والنہاری, اور دن کے مختلف ہونے میں. مختلف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس نے دن اور رات کا یہ نظام بنایا, دن کو روشن بنایا, رات کو اس نے تاریک بنایا ہے. اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو مشکلات میں پڑ جاتے, صرف رات ہی رات ہوتی تو مشکلات کے اندر پڑ جاتے. یہ تو اس پروردگار کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ دن اور رات کا نظام بنایا ہے, اور اس میں دن کو ہمارے نفع کے لیے بنایا, فائدے کے لیے بنایا, رات کو بھی ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. رات کو آرام کرتے ہیں اور دن میں کماتے ہیں, نکلتے ہیں. یہ اس پروردگار کی مہربانی ہے. اسی لیے دوسری جگہ وہ کہتا ہے سورہ قصص کے اندر, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے پوچھئے, بھلا بتلاؤ تو, ان جعل
اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے رات کو بنا دے، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک صرف رات ہی رات ہو، دن آئے ہی نہیں، تو من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس لے آئے دن کی روشنی کو، کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر افلا تسمعون، تم نہیں سنتے ہو؟ سنو تم میرے پیغمبر کی بات جو وہ بتا رہا ہے، اور میرا پیغام سنو اس سے جو وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ قل ارائیتم، اس سے آگے بڑھو، بھلا بتلاؤ تو، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ، اگر اللہ تبارک و تعالی صرف دن کو بنا دیتا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے صرف دن ہوتا، رات نہ ہوتی، من الہ غیر اللہ، تو پھر اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس لاتا رات کو، تسکنون فی، کہ جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، ایسی رات کو لے آتا، کوئی نہیں ہے۔ افلا تبصرون، تو کیا اب بھی تم بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اب بھی تم نہیں دیکھتے ہو؟ سنو، وَمِن رَحْمَتِهِ، اس نے اپنی مہربانی سے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن میں اس کے فضل کو تلاش کر سکو۔ اگر صرف رات ہوتی تو کمانا مشکل ہو جاتا، اور اگر صرف دن ہوتا تو سونا اور آرام کرنا کیا ہوتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اور اللہ نے بنائے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کئی مہینوں تک صرف دن ہی دن رہتا ہے، کئی مہینوں تک صرف رات ہی رات رہتی ہے، ان کو پوچھا جائے کہ کتنی دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے دنیا میرے آگے، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، دنیا میرے آگے، اس میں انہوں نے اس طرح کے جو مقامات ہیں، ممالک ہیں، وہاں گئے ہیں، وہ سفر نامے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لکھا کہ ایک علاقے میں ہم گئے جہاں صرف دن ہی دن ہے، رات نہیں آتی ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا آرام کرنے کے لیے لوگ مصنوعی طور پر پردے وردے لگا کر جو ہے اندھیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آرام کرتے ہیں، لیکن کہا کہاں وہ آرام اور کہاں ہمارے علاقے میں جو رات ہوتی ہے اس میں آرام کرنا۔ ہر آدمی کا مزاج الگ، ہر آدمی کا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزاج الگ بنایا ہے، کوئی کسی وقت سونا پسند کر رہا ہے، کوئی کسی وقت جو ہے وہ کام کرنا پسند کر رہا ہے، تو کہا وہ سکون نہیں ملتا ہے اس مصنوعی طور پر اندھیرا کرنے سے، کہ جو اللہ کی طرف سے اندھیرا کیا جاتا ہے کہ پوری زمین گویا ایک قسم کی تاریکی کی چادر اوڑھ لیتی ہے، تاریک ہو جاتی ہے، ہر ایک چیز آرام کرنے لگتی ہے، کیا انسان کیا جانور، ساری چیزیں رک جاتی ہے اور آرام کرنے لگتی ہے، سکون سے آدمی رات کو آرام کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت نے لکھا ہم اس علاقے میں گئے کہ جہاں پر صرف رات ہی رات ہوتی ہے، دن نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہ وہاں بھی بڑی پریشانی ہے، مصنوعی طور پر لائٹ کا انتظام کرتے ہیں لوگ، اور کوئی سو رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کہاں آرام کا وقت کہا وہاں بھی ملتا ہے، وہاں بھی سکون نہیں ہے، لیکن آبادی وہاں پر بھی ہے، آبادی وہاں پر بھی ہے، ان جگہوں میں بھی ہے۔ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ میں بھی ان علاقوں میں گیا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت جو ہے اس کی برکت سے کہا کہ ان علاقوں میں بھی گیا ہوں، اور کہا آخری اس جگہ ہم پہنچے جس سے آگے آبادی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو وہاں پر بھی کہا ہم نے اذان کی آواز سنی، وہاں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں کو کہ وہ وہاں بھی کام کر رہے تھے، ہمیں وہاں بھی وہ نظر آئے، اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ تو وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے اپنی رحمت سے دن اور رات کا یہ نظام بنایا ہے کہ دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، پھر رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، دن کو معاشہ کمانے کے لیے پروردگار نے بنایا ہے، اس میں ہم کام کاج کرتے ہیں، اور پھر ایسا نظام بنایا کہ برابر ناپ کر دن اور رات نہیں بنائے، بلکہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، سردیوں کے موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمیوں کے موسم میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا
کرتا ہے، اور اس میں بھی پروردگار کی مختلف حکمتیں ہیں موسموں کی تبدیلی کے اندر، کہ اس کے ذریعے اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے فوائد جو ہیں وابستہ ہیں، ہماری بہت سارے اغراض جو ہیں وابستہ ہیں ان موسموں کی تبدیلی کے ساتھ، ان کے ٹھنڈا اور گرم ہونے میں، اسی طریقے سے ان کے دن اور رات کے کم اور زیادہ ہونے کے اندر۔ یہ پروردگار کی مہربانی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے رمضان کا مہینہ ہے، کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، ہر موسم کے اندر روزہ رکھ کر جو ہے الگ ہی مزہ آدمی کو آتا ہے، سردیوں کا الگ ہے، گرمیوں کے اندر الگ ہے، اس طرح پورے جو ہے سال کے اندر یہ گھومتا رہتا ہے، روزے گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ پروردگار کی مہربانی ہے اور اس کی قدرت ہے، اس پر کہا غور و فکر کرو۔ الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا، اس پروردگار نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں اور پروردگار کی معرفت حاصل کریں۔ اس سے آگے کہا غور و فکر کرو، والفلک التي تجری فی البحر، وہ بڑی بڑی کشتیاں، وہ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور کتنے جو ہے وہ سینکڑوں ٹن مال، ہزاروں ٹن مال اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو لے کر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کشتیوں کو، ان جہازوں کو سمندروں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ پروردگار ہے۔ اگر وہ چاہے تو بیچ میں ہی ان کو غرق کر دے، تباہ کر دے۔ جب مکہ کے مشرک بھی سمندری سفر کرتے تھے اور ان کی کشتیاں جب بھنور میں پھنس جاتی تھی، جب موجوں کے اندر گر جاتی تھی، اس وقت پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اب ملا بھی کہتا تھا اب حبل اور لات اور منات اور صاف اور نائلہ ان کو پکارنے سے بات نہیں بنے گی، اب اگر پکار بچا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کو جو ہے پکارو وہ بچائے گا۔ اور پھر کہتے تھے لئن انجیتنا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار اگر آج آپ نے بچا لیا، آج کنارے لگا دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جب اللہ ان کو نجات دے دیتا، کنارے لگا دیتا، یبغون فی الارض، اب زمین کے اندر پھر جو ہے وہ فساد مچانے لگتے ہیں، ناحق زمین کے اندر سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، وہاں وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کشتیوں میں غور کرو، ان کو کنارے لگانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ کشتیاں، یہ بڑے بڑے جہاز تمہارے نفع کے سامان کو لے کر چلتے ہیں۔ بما ينفع الناس تجری، وہ کشتیاں چلتی ہیں فی البحر، سمندر میں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جن کو جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، یعنی نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں۔ ادھر کی چیزیں ادھر پہنچ رہی ہیں، اس علاقے کی جو تیار کردہ چیزیں ہیں وہ ادھر پہنچتی ہیں، ادھر کی تیار کردہ چیزیں ادھر آ رہی ہیں، جو یہاں کی پیداوار ہے یہ ادھر پہنچتی ہے سمندر کے اس پار کی جو پیداوار ہے وہ اس پار آ جاتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں کہ جو اس نے اتارا آسمان سے، من ماء یعنی پانی، یعنی بارش برسائی۔ اس بارش کے اندر دیکھو کتنی اللہ کی قدرت ہے، کتنی اس کی معرفت ہے اس پروردگار کی، کہ ایک بنجر زمین تھی، لوہے کی طرح تھی، بالکل سخت تھی، وہ پتھر کی طرح سخت ہو رہی تھی، لگتا نہیں تھا کہ یہاں کوئی چیز اگے گی، لیکن بارش ہوئی، اس بارش کے نتیجے میں اب زمین کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کر دیتا ہے، اس مردہ زمین کو، اور یہ ہریالی کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ برسات کے آنے سے پہلے ساری زمین خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اب بارشیں ہوتی ہیں تو برسات ہو گئی، اب پوری زمین ایک ہری ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہریالی کی چادر اوڑھ لی ہو۔ جس طرح سردی کے موسم میں کشمیر کے علاقے میں جاؤ نا تو سارے پہاڑوں پر نظر ڈالو تو ایسا لگتا ہے جیسے سفید چادر جو ہے وہ پہاڑوں نے اوڑھ رکھی ہو۔ اسی طریقے سے برسات کے اندر پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور ہریالی کی ایک چادر وہ فتصبح الارض مخضرہ، فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین جو ہے وہ سبز ہو جاتی ہے، یعنی ہریالی کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ وما انزل اللہ، اور اس چیز میں جس کو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء یعنی پانی، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہے۔ فاحیا به الارض، پھر اس کے ذریعہ سے اس نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتها، اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا، اور ایک نظام ہے پروردگار کا۔ اب ایک موسم آیا، آپ نے بیج ڈالا تو گیہوں اگ کر
آ گئی، مثال کے طور پر اگ کے آ گئی، اب اگتی جا رہی ہے، پھر جب جوان ہو گئی اس کے بعد اب موسم کی تبدیلی ہو گئی، اب وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی زمین سے پروردگار اس کو ہرا کر رہا تھا، اب وہ جو ہریالی بخشنے والی چیز تھی اس کو پروردگار نے روک لیا، اب یہ خشک ہو جاتی ہے، کیونکہ اب بھی اگر ہری رہے گی تو اس کے فائدہ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا، سوکھے گی نہیں پیداوار تو پھر کیسے جو ہے اس سے نفع اٹھائیں گے، اب سوکھ جاتی ہے، جب سوکھ گئی تو اب اس کو کٹائی ہو گئی، کٹانے کے بعد دیکھو زمین بالکل خشک پڑی ہوئی ہے، لیکن جب دوسرا موسم آ گیا، مکی کا آ گیا، تو اب مکی لگاؤ، اور موسم آ گیا، کسی علاقے کے اندر کچھ ہوتا ہے، کسی کے اندر کچھ پیداوار ہوتی ہیں، تو اس وقت زمین کے اندر پروردگار وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اگانے کی، اور جب کھیتی پک جاتی ہے اب وہ اگانے کی صلاحیت جو تھی اس کو پروردگار روکتا ہے، تو اب وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب مکی کا موسم ہوتا ہے تو جب لگائے جاتے ہیں اس وقت میں زمین کی اور کیفیت ہوتی ہے، جب خشک ہو جاتی ہے مکی اس کے بعد پھر اور کیفیت، یہ کیفیتوں کو بدلنے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، اللہ ہے۔ فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر پیداوار جو زمین کی ہے اس میں سے ایک ایک چیز کو لے لو تو اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے وہی کافی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کیا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ سامنے شہتوت کا درخت تھا، کہا یہ شہتوت کا درخت ہے، یہ اللہ کی وجود کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ شہتوت کا پتا ہے نا، اس کو دیکھو، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے ریشم تیار ہو رہا ہے، اس کو ہرنیاں کھاتی ہیں، ہرن کھاتی ہے تو اس کی نافے میں جو ہے وہ کستوری تیار ہو رہی ہے، خوشبو تیار ہو رہی ہے، اور اسی کو اونٹ اور بکری جو ہے اور دوسرے جانور کھاتے ہیں، اس سے مینگنیاں بھی تیار ہو رہی ہیں، دودھ والا جانور کھاتا ہے، اسی سے دودھ تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایک ہرا پتا ہے شہتوت کا، لیکن اس کو جتنی چیزیں کھا رہی ہیں اتنی ہی جو ہے ورائٹیاں آگے تیار ہو رہی ہیں۔ کہا یہ کستوری بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ دودھ پیدا کرنے والا، اس سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ مینگنیاں اور گوبر جو تیار ہو رہا ہے اس کو بھی کون بنا رہا ہے؟ پروردگار ہے۔ اور ریشم جو اس سے تیار ہو رہا ہے وہ ریشم بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یہ کام سارے کر رہا ہے۔ تو کہا ایک یہ شہتوت کا درخت ہے، یہی کافی ہے پروردگار کے وجود کو ماننے کے لیے، کیونکہ کوئی کام خود سے ہو نہیں سکتا ہے۔ خود سے ہو سکتا ہے کوئی کام؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کا یہ نظام خود بخود چل جائے گا؟ نہیں چلے گا، اس کو چلانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ یہ سب انما الہکم الہ واحد پر دلیلیں ہیں، یہ دلیلیں پروردگار بیان کر رہی ہے، برہان پیش کی جا رہی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیا زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو۔ ان جانوروں کو لے لو، کتنے جو ہے ان کی قسمیں ہیں پروردگار نے بنائی ہوئی۔ کچھ ایسے ہیں جو زمین پر ویسے ہی رینگ رہے ہوتے ہیں، کچھوں کی 2 ٹانگیں بنائی ہیں، کچھوں کی 4 ٹانگیں بنائی ہیں، کچھوں کو پر لگا دی، وہ فضا کے اندر اڑتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ پرندوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو فضا کے اندر رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو روکنے والا کون ہے؟ فضا کے اندر ان کو اڑانے والا کون ہے؟ ان کو اڑنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء، کہ اللہ نے پانی سے جو ہے مختلف جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان میں سے وہ ہے جو پیٹ کے بل چل رہے ہوتے ہیں۔ سانپ کو دیکھو اپنے پیٹ پر وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے ہیں کہ جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، بعض 4 ٹانگوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور واللہ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کتنی قسمیں ہیں جانوروں کی، اور ہر ایک کی شکل الگ بنائی ہے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا مقصد جو ہے وہ الگ ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے اس کارخانے کے اندر بیکار نہیں ہے، ابس اس نے نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے آگے ہے سورہ آل عمران میں کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے نا تو غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار آپ نے اس کائنات کے نظام میں اور اس کائنات کے اس کارخانے کے اندر کوئی چیز بھی آپ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے۔ وہ میں نے بچھو کا بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک بزرگ نے بچھو کا پیچھا کیا، تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور کس طرح اللہ نے اس کا انتظام کیا، اس کا سمندر سے آگے نے ذہن میں وہ
بچھو والا واقعی ذہن میں آ گیا، کس طرح جو ہے وہ سمندر پار کیا، اس نے کچھوے کو اس کی سواری بنایا، کچھوے کی پیٹھ پہ بچھو سوار ہو گیا، اس کو نہیں کاٹ رہا ہے، اور چلتے چلتے پار پہنچا، پار پہنچنے کے بعد اترا، وہاں سے تیزی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سانپ اس کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ منہ کر کے اس کو کاٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تب تک بچھو پہنچتا ہے، جا کر سانپ کو ڈنک لگاتا ہے، سانپ الٹا ہو کر نیچے گرتا ہے، وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بچھو اپنا راستہ دیکھتا ہے، چلتا ہے۔ یہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا کس نے؟ اللہ نے۔ کس کی حفاظت؟ اس سونے والے کا۔ اور وہ بزرگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سونے والے اتنی دیر میں جاگا تو جاگ کر بچھو کو ہی مارنے لگا، وہ اٹھا اور بچھو کو، اس نے دیکھا نا بچھو کو، سانپ تو مرا پڑا تھا تو بچھو کو مارنے لگا، تو میں نے کہا نانا ہاتھ، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے ہیں میں نے کہا اس کو نہیں ماری، یہ تیرا محسن ہے، یہ تیرا محسن ہے بچھو، اس نے تجھے بچا لیا، پروردگار نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی یہاں، اس نے اس سانپ کو پھر پورا واقعہ اس کو سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے چوپایوں کو، جانوروں کو، تو ان میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، کبھی جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی شمال سے جنوب، کبھی جنوب سے شمال، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، کبھی تیز اور تند چلتی ہیں، اور کسی علاقے کے اندر تو اتنی تیز ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہوا اتنی تیز چلی پکے مکانوں کی چھتوں کو اڑا کر لے گئی، کبھی ایسا ہوا گھروں کے اوپر ٹین لگی ہوئی ہوتی ہے کشمیر میں تو وہ ٹینوں کو اڑا کر لے گئی، کبھی ایسی اتنی تیز پروردگار چلاتا ہے بڑے بڑے درختوں کو وہ اکھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ پروردگار کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ ان ہواؤں کے چلنے میں، ان کے پھرنے میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں المسخر بین السماء والارض، جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، بادلوں کے پہاڑ ہیں اوپر، جنہوں نے جو ہے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بالکل اوپر جا کر پہاڑوں ہیں، جس طرح زمین پر پہاڑ ہے اسی طرح فضا کے اندر پہاڑ ہیں، وہ بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کو، فضا کے اندر بادلوں کے پہاڑوں کو روکنے والا کون ہے؟ اور پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس میں سے کبھی بارش برسا دیتا ہے، کبھی جو ہے اولے برسا دیتا ہے، کبھی کسی جگہ پر برف جو ہے وہ برساتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جو بھی وہ کرتا ہے اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ وہ میں نے جمعے کے بیان میں، پچھلے جمعے کے بیان میں سنایا تھا کہ ایک بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، مسلم شریف میں روایت ہے، وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک دم بادلوں میں آواز آتی ہے کہ اسقِ حدیقۃ فلان، کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو، پانی لگاؤ۔ وہ رک گیا کہ کوئی خاص مسئلہ ہے، تو اتنی دیر میں بادلوں کا ایک ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، اور وہ برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف اسی وادی میں وہیں پر بارش برسی اور کہیں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ پانی اکٹھا ہو گیا، اکٹھا ہو کے ایک نالے میں بہنا شروع ہو گیا، اور بہتے بہتے جو ہے وہ ایک آدمی کے باغ تک پہنچا۔ تو یہ آدمی جو گزر رہا تھا یہ بھی پانی کے پیچھے پیچھے چلا کہ کوئی خاص جو ہے معاملہ ہے، مسئلہ ہے، کہ اس طریقے سے حکم دیا گیا بادلوں کو کہ فلانے آدمی کے باغ کو سیراب کرو، نام لیا گیا باقاعدہ آدمی کا، اور بادل برسے، اور برسنے کے بعد پھر پانی کی شکل اختیار کر کے تو یہ نالے جو ہے آگے جمع ہو کے پانی چل رہا ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا۔ تو دیکھا کہ باغ کے کنارے پر ایک آدمی ہے اور وہ اس سے راستہ بنا رہا ہے پانی کو اپنے باغ میں لینے کے لیے۔ اب اس نے راستہ بنایا، تب تک پانی پہنچ گیا اور اس کے باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو پیچھا کرنے والا اللہ والا تھا، اس نے اس باغ کے مالک سے پوچھا، مسموع کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام فلاں فلاں ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا باغ کا مالک، آپ کو میرا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایسے ایسے گزر رہا تھا، بادلوں میں آواز آئی اور جو نام آپ نے مجھے بتایا یہی نام وہاں لیا گیا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کیا جائے۔ تو اب مجھے بتاؤ
کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ جو خصوصی معاملہ ہے کہ صرف آپ کے لیے بارش ہوئی, کسی اور کے لیے نہیں ہوئی, اس کا مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے اس کا؟ تو اس نے بتایا, کہا کہ میرے اس باغ کی جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ جو ہے وہ میں صدقہ کر دیتا ہوں, خیرات کر دیتا ہوں, غریبوں کو دیتا ہوں, ان پر خرچ کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں. ایک حصہ اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے, کہیں کوئی نئے درخت لگانے ہوتے ہیں, کوئی اور اس کے اندر ضرورت ہے کسی کام کی کرنے کی, باڑ لگانا, یہ وہ, اس میں خرچ کرتا ہوں. تو اس نے بتایا کہ پھر یہی وجہ ہے جو آپ 1/3 حصہ اس کا خرچ کر دیتے ہو, اسی بنیاد پر آپ کے باغ کی حفاظت کا اور اس کی سیرابی کا, اس کی سنچائی کا یہ انتظام کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر بادل برسایا گیا اور پھر آپ کے باغ تک اس پانی کو پہنچایا گیا. تو یہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں بادلوں کے پہاڑ رکے ہوئے ہیں, اس میں بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. یہ چند چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا ہے, ورنہ تو ایک ایک چیز کو آدمی پکڑ لے, اس پر غور و فکر کرے, اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو لے لیں, اس انگوٹھے کی جو یہ لکیریں ہیں, ان لکیروں پر غور و فکر کر لے آدمی کہ اربوں خربوں انسان ہوں لیکن 2 آدمیوں کے یہ پرنٹ ملتے نہیں ہے, الگ الگ ہیں. اربوں خربوں انسان ہوں, سب کے انگوٹھے لگائے جائیں, لیکن 2 آدمیوں کے انگوٹھے کے پرنٹ مل جائیں, ایک جیسے یہ لکیریں ہو جائیں, ایسا ناممکن ہے. تو یہ لکیروں کو, حالانکہ اتنا چھوٹا سا یہ انگوٹھا ہے, اس میں ان لکیروں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض, کہ بے شک آسمانوں کی پیدائش میں, زمینوں کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, دن اور رات کے مختلف ہونے میں, والفلک التی تجری فی البحر, ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں, بما ينفع الناس, ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس چیز میں جس کو اللہ اتارتا ہے آسمان سے یعنی پانی, فاحیا به الارض, پھر اس کے ذریعہ سے زمین کو زندہ کرتا ہے, بعد موتها, اس کے مر جانے کے بعد, وبث فيها من كل دابة, اور وہ پھر اس زمین کے اندر پھیلا دیتا ہے ہر قسم کے جانوروں کو ان تمام چیزوں میں, وتصریف الرياح, اور ہواؤں کے پھرنے میں, والسحاب المسخر بين السماء والارض, اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں, لآیات لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں, یعقلون, جو عقل رکھتے ہیں, جو عقل سے کام لیتے ہیں, اور جو عقل سے کام ہی نہیں لیں گے, جو غور و فکر ہی نہیں کریں گے, جو ہے وہ بالکل لکیر کا فقیر بن کے, جی میں نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا اسی بت کے سامنے جھکتے ہوئے, میں اپنے باپ کا اور ماں کا جو مذہب تھا اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اسی پر قائم رہوں گا. میں نے دیکھا اس درخت کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے بڑوں کو, بس وہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے, میں آگے کچھ اور نہیں جانتا ہوں, میں تو وہی کروں گا جو وہ کر رہے تھے. میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ تو مسجد میں کبھی آتے ہی نہیں تھے, وہ تو صرف درگاہوں پر جاتے تھے اور ادھر ہی جاتے تھے, ادھر ہی جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو میں نہیں غور و فکر کروں گا, میں تو ادھر ہی جاؤں گا, مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہیں سے مل رہا ہے. ایک بیچاری وہ لڑکی ایک تھی, اس کے والد بتا رہے تھے کچھ اس کو جو ہے وہ دین کی شدھ بت تھی, اس کا نکاح ہو گیا ایک علاقے میں, تو وہ نماز کی پابند تھی. اب وہاں گئی نکاح, جس گھر میں اس کا نکاح ہوا وہاں اس نے پورے گھر کا چکر لگایا, دیکھا کہیں کوئی ایک کمرہ بھی اس کو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ملا. ہر جگہ تصویریں لگی ہوئی ہیں سائیں بابا کی, سائیں بابا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو اب جہاں تصویر ہو وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے. تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی. آخر اس نے ایک کمرے میں دیکھا کہ اس میں تھوڑی کم تھی تصویریں, تو اس نے کیا کیا, ان تصویروں کو الٹا کر دیا کہ کم سے کم میں نماز پڑھ لوں. اب وہ تصویریں الٹی کر کے رکھی, اس نے نماز پڑھی, وہ نماز پڑھ رہی تھی تب تک اس کی سانس آ گئی, اور آتے ہی جو ہے وہ اس پر برس پڑی. کہا یہ کیا کیا تو نے؟ جب یہ نماز سے فارغ ہو گئی تو کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھنی تھی, تو جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے. گھبرا گئی. اس نے کہا نہیں یہ تصویریں نہیں, ہمیں جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے. استغفر اللہ, یہ کس کی بات ہے جی؟ کسی غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کس کی؟ مسلمان گھرانے کی بات کر رہا ہوں. اور مسلمان گھرانہ بھی کوئی معمولی چھوٹا موٹا نہیں ہے, ایک بڑا جو ہے وہ لیڈر ہے. یہ لوگ ووٹ دے کر اس کو کامیاب کرتے ہیں, MLA بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اس کے گھر کی یہ بات ہے, اس کے گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے.
اس طریقے سے تو وہ سائیں بابا کی تصویریں بہت سارے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہے. سائیں بابا سمجھتے ہیں نا, وہ گمٹ پوڑیوں کے اوپر بہت ساری تصویریں بیچتے ہیں زیارت کے باہر. اس میں ایک بڑا سا جو ہے ایک بڈھا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک وہ لاٹھی سی ہے اور سر پر ایک کپڑا سا باندھا ہوا ہے, یہ سائیں بابا ہے. تو اس کی تصویر گھروں میں رکھتے ہیں لوگ. اور جس طریقے سے ہندوؤں کو دیکھا, یہ صبح اٹھ کے اپنی جو مورتی کی تصویر ہوتی ہے اس کے سامنے اگربتی جلاتے ہیں, پھر کچھ اور کرتے ہیں, کچھ وہ روپیہ بھی لگا کر اس کے پھر ادھر لگاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے گھروں میں بھی یہ چل رہا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک جگہ میں اسی تصویر کی برائی پر بیان کر رہا تھا. میں نے بتایا تصویر رکھنا جائز نہیں ہے. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے حدیث میں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو ایک بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا, وہ بیان کے بعد مجھے پوچھنے لگا, کہنے لگا سائیں بابا کی جو تصویر وہ بھی نہ رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں سائیں بابا کی تصویر بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. تو دوسرا بتانے لگا, کہنے لگا اس نے گھر میں تصویر لگائی ہوئی ہے سائیں بابا کی, اور صبح اٹھتا ہے اور وہاں اگربتی جلاتا ہے, اور جب کام پر جاتا ہے تو کچھ وہاں پر کر کے پھر جاتا ہے کام پر. تو یہ حال ہے ہمارا آج قرآن اور علم سے دور ہونے کی وجہ سے. تو جو عقل رکھنے والے ہوں گے ان کے لیے قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں, اور جو عقل سے کام نہیں لیں گے تو وہ تو پھر وہی کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے ہم یہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. عقل والے کون ہیں؟ ان کے لیے آگے بیان کیا ہے, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وہ ہیں الذين يذكرون الله جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلى جنوبهم کھڑے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی, بیٹھنے کی حالت میں بھی, اپنے پہلوؤں پر بھی, ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, اور وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. آسمان و زمین کے بیچ کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو لے لیتے ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ میرے رب نے اس چیز کو کیسے بنایا ہے, کیا میرا پروردگار کاریگر ہے, اس کی کاریگری کو دیکھو کہ اس نے کس طریقے سے ایک مور کو لے لو, اس کے پروں کو لے لو, اس میں کس انداز سے وہ رنگ بھرے ہوئے ہیں, کس طرح رنگ بھرے ہوئے اس کے پروں کے اندر. ایک پنکھ لے لو اس کا مور کا, اس میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ رنگ بھرے ہوئے ہیں. اسی کو آدمی لے لے تو پروردگار کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں, آسان ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے پروردگار آپ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی ہے. اب کیا ہمیں کیا چاہیے, فقنا عذاب النار, اے پروردگار میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, بے عیب ہے, لہذا فقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے عقل مند, غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کے بعد اس طرح دعا کرتے ہیں, اور پھر اللہ سے جہنم, اللہ کی پناہ لیتے ہیں, جہنم سے مانگتے ہیں, اور ساتھ ہی کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے پروردگار جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, یہ ہے اصل بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عقل والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا جو آواز لگا رہا تھا, کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم, لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا, تو ہم ایمان لے آئے ہیں. ان آمنوا بربکم فآمنا, یہ اس کے بعد پھر اللہ آج تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں, جو غلطیاں ہوئیں, جو ہم تیرے ساتھ زیادتی کرتے رہے, تیرے حق کو توڑتے رہے, تو پروردگار اب ہمیں معاف فرما دے. یہ دعا کرتے ہیں آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دے. اور وتوفنا مع الابرار, اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے دیجئے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو, ابرار کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک,
اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ چیز دے دیجئے جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں عقل والے جو اس طرح دعا کرتے ہیں۔ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ ضرور آدمی کو کسی بھی چیز کو لے کر اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بعد رب کی محبت اور معرفت کو اپنے دل میں جگہ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ کون سی دعا؟ جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اکثر کو تو یہ یاد ہے، جن کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، بس وہاں سے آگے یہ دعائیں ہیں، وہاں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اگر زبانی یاد نہیں ہے، قرآن کھول کر لو، غور و فکر کرو۔ پہلے کسی چیز کو، ایک درخت کے پتے کو لے لو، اس پتے کے اندر جو لکیریں پروردگار نے لگائی ہیں نا، ان لکیروں پر غور و فکر کرو کہ آپ کے ایک درخت کے اوپر ہزاروں پتے ہوتے ہیں لیکن دو پتوں کی لکیریں آپس میں ملتی نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ میرا پروردگار کتنا بڑا کاریگر ہے وہ ہیں۔ آج ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کو بنائیں گے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق رکھیں گے، 10-12 چیزیں آئٹمیں تیار کریں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے پہلی پر۔ اب کوئی اور فرق ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا، کچھ فرق کریں، لیکن اس رب کے خزانے میں کتنے نمونے ہیں کہ اس نے ایک درخت کے، ایک ککر کا درخت لے لو، چھوٹا اس کے اوپر پتا ہوتا ہے، ان پتوں کو دیکھو، ہر پتے کی لکیریں کیا ہوں گی؟ الگ الگ ہیں۔ دو پتوں کی لکیریں آپس میں، جس طرح یہ ہمارے پرنٹ ملتے نہیں ہیں نا، اسی طرح دو پتوں کی لکیریں بھی آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ لکیریں ہوتی ہیں نا پتے کے اندر، وہ اس طرح سے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ پروردگار کی کاریگری ہے۔ تو کریں گے اس کام کو انشاءاللہ، عقل مند بنیں گے نا، تو عقل مندوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا ہر آدمی اللہ کے اس کارخانے میں غور و فکر کرتا، رب کی معرفت حاصل کر کے اس کے سامنے جھک جاتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، لیکن لوگوں کی عقل ماری گئی، ان کی مت ماری گئی، وہ پھر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہیں من، بعض، یتخذو، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے ورے، اندادا، شریک، انداد ند ان کی جمع، اس کے معنی شریک، اس کے شریک بناتے ہیں، اللہ کے برابر کچھوں کو اور بناتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، یعنی جو اللہ کا حق ہے، خالق کا حق ہے، وہ کس کو دے دیتے ہیں؟ مخلوق کو۔ کس کو دے دیتے ہیں؟ مخلوق کو دے دیتے ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، ہمیں جو ہے ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ اس کے لیے الگ الگ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں معبودان باطلہ، ان کو وہ پکارتے ہیں، ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ دور جانے کی کہاں کیا ضرورت ہے؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر دیکھ لے، کتنے ایسے ہیں کہ جو عرس کوئی نہیں چھوڑتے ہیں اور مسجد میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں، بکرے لے کر وہاں پر پہنچیں گے، اور اسی طرح مرغے لے کر، ککڑ لے کر وہاں پر پہنچیں گے، لے ککڑ دے پتر، اس طرح کی آوازیں لگائیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی ہے۔ یہاں نہیں آئیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، اور اوپر سے کلمہ بھی پڑھنے والے، بڑے بلکہ پکے مسلمان، کتنے پکے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، دیکھیے بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرے گا، کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ لیکن عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی، عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اور یہ آگے آ رہا ہے، اللہ والے جن کے مزارات لوگوں نے بنائے ہیں اور وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں، وہاں جا کر ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں،
ان کو پکارتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ والے ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ پروردگار ہم نے تو ہمیشہ پوری زندگی تیری توحید کو بیان کیا، تیرے ساتھ لوگوں کے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بعد میں کیا کیا، اب پروردگار تو ہی جانتا ہے، تو خود ان سے نمٹ لے۔ یہ جو کچھ کرتے تھے آ کر ہم نے اس کی تعلیم ان کو نہیں دی تھی، بلکہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے اگر ان کی طاقت میں ہوتا وہ قبروں سے باہر نکل آتے اور جو ایسا کرنے والے ان کی خبر لے لیتے اچھے طریقے سے، لیکن چونکہ وہ اب اس جہان سے آگے چلے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ واپس آئیں اور آ کر یہاں کچھ کر سکیں، تو اس لیے وہ قبروں سے نکلتے نہیں ہیں، ورنہ تو وہ نکل کر آ کر ان کی خبر لیتے اور ڈنڈے سے خبر لیتے ان کی، جو وہاں سجدے کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکارتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے نام کے نظر و نیاز جو ہے وہ نکالتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کی وہ مورتی بناتے ہیں۔ چرچوں میں آپ چلے جائیں، وہاں دیکھیں گے آپ اس کے سامنے جا کر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو، یعنی اللہ کے ساتھ ہمیں بھی خدائی میں شریک ٹھہرا لو، مجھے اور میری ماں کو، کیا آپ نے یہ بات کہی تھی؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ بات کیسے جائز ہو سکتی تھی کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، جو میں نے ان سے کہا تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اے پروردگار تیرا علم کیا ہے، کیا تو جانتا ہے، اس کو میں نہیں جان سکتا ہوں، انک انت علام الغیوب، تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم، یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 116 ہے، یاد رکھنا، آیت نمبر 116 اور آگے آیت نمبر 117 ہے۔ ما قلت لهم، نہیں کہا میں نے ان سے، الا مگر وہ بات، ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، وہ بات کیا تھی؟ ان یہ اعبد اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے پروردگار میں ان پر گواہ تھا، ان کے درمیان موجود تھا، جب تک کہ آپ نے مجھے ان کے درمیان رکھا تھا، مَا دُمْتُ فِي، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں گواہ ہوں، تب تک انہوں نے مجھے خدائی میں شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ ہاں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان پر نگہبان تھے، پھر انہوں نے کیا کیا ہے اللہ تو جانتا ہے، لیکن میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، لیکن اسی طرح پروردگار ہر اس سے پوچھیں گے جس کی لوگوں نے عبادت کی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نبی ہے، یا کوئی اور مخلوق ہے جس کو لوگوں نے پوجا ہے، اس سے پروردگار پوچھے گا، اور وہ اسی طرح کہے گی کہ اے پروردگار میں نے ان سے یہ بات نہیں کہی تھی۔ بلکہ سورہ سبا کے اندر ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو؟ فرشتے بھی یہی جواب دیں گے کہ نہیں پروردگار، ہم نے نہیں کہا تھا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، فرشتوں بتاؤ یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے، تم کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جن کی عبادت کرتے تھے۔ جن سے مراد شیطان، کون؟ شیطان، کانا من الجن، یہ جنات کی نسل سے نا شیطان، تو شیطان جو ہے اس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت پر لگانے والا کون ہے؟
شیطان ہے. تو یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے, یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. اب شیطان کا نمبر آ گیا تو اب لوگ شیطان کے پیچھے ہو جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو نے جو ہے ہمیں گمراہ کیا اور تو نے ہمیں راہ راست سے ہٹایا ہے, اب آجا کچھ ہماری مدد کر, کچھ نہ کچھ تو ہمیں فائدہ پہنچا. تو اس وقت یہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر, شیطان کہے گا جب فیصلہ کر دیا جائے گا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, سنو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا اور وہ سچا وعدہ تھا. وعدتکم, میں نے بھی ایک وعدہ کیا, میں نے بھی بڑے سبز باغ تمہیں دکھائے. فاخلفتکم, لیکن میرے جو وعدے تھے وہ جھوٹے تھے, وہ سچے نہیں تھے. اللہ کے بھی وعدے تھے, میرا بھی وعدہ تھا, اللہ کا وعدہ سچا تھا, میرا وعدہ کیا تھا؟ جھوٹا تھا. اور سنو وما کان علی علیکم من سلطان, میرے پاس کوئی دلیل بھی تمہارے اوپر نہیں تھی, بس میرا کام کیا تھا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, یہ کہ میں نے تمہیں صرف تھوڑی سی دعوت دی کہ لوگوں یہ کرو, بس تم دوڑ پڑے. فاستجبتم, کوئی دلیل بھی میرے پاس نہیں تھی, بس تم پیچھے لگ گئے. اب اللہ کی وحدانیت اور توحید کی کتنی دلیلیں ہیں, اہل توحید دلیلیں دیتے دیتے تھک جاتے ہیں, انبیاء کرام بھی دلیلیں دیتے دیتے تھک گئے. شیطان نے کوئی دلیل دی بت پرستی پر؟ کوئی دلیل پیش کی اس نے؟ کچھ بھی نہیں پیش کیا, بس اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ مکھن لگایا, شہد لگایا, اس کے بعد پیچھے دوڑ پڑے. الا ان دعوتکم, مگر یہ کہ میں نے تم کو تھوڑی دعوت دی, فاستجبتم لی, تو تم نے فوراً میری بات کو مان لیا, کوئی وعدہ بھی میں نے تم سے کیا نہیں تھا. اب فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو, ولوموا انفسکم, تم اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, آج میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا ہوں. وما انتم بمصرخیہ, اور تم بھی میری کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتے ہو. آج یہاں کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتا. اور ساتھ میں کیا کہے گا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, اور میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو تم نے مجھے خدا کا شریک ٹھہرایا. کیا کہتا ہے؟ کہ تم نے جرم کیا کہ تم نے مجھے خدا کا کیا ٹھہرا دیا؟ شریک ٹھہرا دیا. تمہارا جرم ہے, تم مجرم ہو, تم نے مجھے بھی پھنسایا. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ. یعنی یہ ابلیس یہ کہے گا قیامت کے دن کہ تم نے میرا نقصان کیا, کیا تم نے مجھے خدائی میں شریک ٹھہرا دیا, تم اللہ کی نہیں مانتے تھے اور میری مانتے تھے, میرے پیچھے چلتے تھے, تو لہذا تم نے میرا دماغ خراب کر دیا, تو اس لیے میں بھی پہنچا جہنم میں, تو تم بھی یہاں پر پہنچے جہنم میں, کرو مزے, رہو یہیں پر. اب نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں, نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو. تو پلہ جھاڑ کے الگ ہی نہیں ہوگا, بلکہ الٹا الزام لگائے گا کہ تم نے مجھے خدائی میں کیا کیا تھا؟ شریک ٹھہرا دیا تھا. تو یہ جتنے اللہ والے ہیں, بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہے, یہ سب کے سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ان کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھو, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے سامنے جھکو, یا ہماری قبر پر آ کر سجدے کرنا, یا ہماری قبر کا طواف کرنا, یا ہماری قبر پر چادریں چڑھانا, یا یہ کہ ہماری قبر پر آ کر نیاز پیش کرنا, ہماری قبر پر آ کر ہمیں پکارنا. کسی ولی نے بھی نہیں کہا, کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کہنے والا ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ جھوٹا کذاب شیطان تو ہوگا, ابلیس تو ہوگا, لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا. جتنے اولیاء اللہ, ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ, ان کی سوانح حیات کو پڑھیں, ہر ایک نے جو ہے وہ سر توڑ محنت کی کہ اللہ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. یہ محنتیں انہوں نے کی تھی. لیکن بدقسمتی کے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے سب سے پہلے نمبر پر کیا کیا؟ نمازوں کو ضائع کیا. اس کے بعد پھر خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, پھر مجاور بن کے بیٹھ گئے, پھر کہا اب لاؤ, پھر جیب پر نظر ہوتی ہے, کوئی جاتا ہے جیب کی طرف دیکھیں گے, ہاتھ کدھر جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, اگر کچھ نہیں دیں گے تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. دیکھا نا آپ نے مزارات پر, دیکھا گئے کبھی کسی مزار پر, تو وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں مجاور, تو اگر کچھ نکالو دو ان کو تو بڑی دعائیں اور بڑے خوش ہو جائیں گے, اور اگر کچھ نہیں دیں گے تو پھر ان کے موڈ ہی خراب اور بددعائیں شروع ہو جاتی ہے. صحیح کہا انہوں نے, بددعائیں شروع ہو جاتی ہے. جی ابھی ایک وہ زیارت ہے نا وہ عیش مقام میں, عیش مقام میں, تو وہاں آدمی کبھی جائے, تصور کرے کہ کس طرح وہ غار کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کی بندگی کرتے تھے جو بزرگ تھے. تو اس تصور کے لیے آدمی کبھی جائے, لیکن اب جانا بڑا مشکل ہے وہاں پر, کیونکہ لٹیرے بہت ہیں وہاں پر, اور وہاں جانے بھی نہیں دیتے ہیں.
مجھے حضرت مفتی عبدالغنی ازہری صاحب انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہاں ضرور جانا چاہیے، کم سے کم جا کے وہاں ایک تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندے کیسے پہاڑوں میں آ کر اور کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر آ کر عبادت کرتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے کچھ اللہ اللہ تھوڑا کر لینا چاہیے۔ اب مجھے موقع ملا، میں گیا وہاں پر، تو وہاں پہنچا میں، بس ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے جو ہے بس ان کی نظریں ایک ہی طرف تھی۔ وہاں اندر پہنچا، میں نے بولا مجھے تھوڑا سا یہاں اللہ اللہ کرنا ہے، تو وہاں ایک تھا، وہ اچھا ہی تھا، کوئی ماسٹر تھا اسکول کا، تو اس نے بولا ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لو۔ اب میں کرنے لگا، تب تک اس کے گاہک آ گئے۔ جب گاہک آ گئے تو اب مجھے پیچھے سے تھوڑا سا کہنے لگا نہیں اب جو ہے وہ آپ اس کو خالی کریں، اس لیے کہ لوگ دوسرے آ گئے ہیں۔ اس طریقے سے تو آج انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ جتنے مجاور ہیں کبھی دیکھنا نماز کا ٹائم ہوگا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہا جو یہ بزرگوں کے پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں تو بات کہاں سے بگڑتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر اضاعوا الصلاۃ، نماز کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ واتبعوا الشہوات، پھر وہ خواہشات کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی من مانی کا دین بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمائی کا بزرگوں کا نام بیچ کر کھاتے ہیں اور ان کے نام پر جو ہے وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں اندادن، کچھ شرکا اللہ کے، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسولوں سے محبت ہے۔ پھر رسولوں میں فرق مراتب جو رکھے ہیں اسی طرح محبت کے بھی فرق ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ سے بھی محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، استاد سے محبت ہے، اپنے شیخ سے محبت ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کا معیار کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ جو محبت آدمی بیوی سے کرتا ہے اس طرح کی ماں سے نہیں کر سکتا ہے، اس طرح کی بیٹی سے نہیں کر سکتا، اس طرح کی بہن سے نہیں کر سکتا، الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی محبت ہے وہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ ہی کو دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یحبونہم کحب اللہ، یہ ان سے جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ان سے کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ آگے پڑھیں گے ہم سورہ انعام میں کہ جب کھیتی باڑی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے زمین کی، یا جانور بچے دیتے ہیں تو یہ حصہ نکالتے ہیں، اللہ کا بھی نکالتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ جو ہیں ان کا بھی حصہ نکالتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیداوار کم ہوئی تو اپنے معبودوں کا حصہ نہیں چھوڑتے ہیں، ان کا ضرور نکالتے ہیں، اللہ کا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کا کہتے ہیں اللہ بے نیاز، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ان کو ضرورت ہے، ان کے نام کا ضرور نکالتے ہیں۔ تو اب اللہ سے محبت کم اور ان سے کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ سے محبت جیسی ہے ایسی کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایمان والوں کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بڑے سخت ہیں، ان کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ اللہ کے بعد پھر محبت کا درجہ ہے کس کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول کا، نبی کا۔ اس کے بعد پھر صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کے بعد پھر محبت ہے تابعین سے، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین سے، تبع تابعین کے بعد پھر ائمہ دین، ائمہ مجتہدین جو ہے ان سے ہے، اور پھر اللہ کے جتنے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے محبت ہے۔ اب کوئی آدمی اگر ولی سے محبت کرنے لگے نبی سے زیادہ تو ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ ہر ایک کا مرتبہ ہے، ہر ایک کا مقام ہے، اس کو اس مقام پر رکھا جائے گا، مقام سے آگے کسی کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ لیکن ہمارے بعض دوستوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ولیوں کا درجہ نبیوں سے آگے بڑھا دیا، ولیوں کا درجہ نبیوں سے آگے بڑھا دیا، یہاں تک کہ ایک گستاخ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب پیران پیر کی مجلس تکتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں آ کر بیٹھتے اور مستفید ہوتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اب ایمان کہاں رہا؟ یہ بات اگر کوئی لکھے گا کہے گا تو اس کا ایمان باقی رہا؟ اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہاں کیا کیا؟ ولی کا درجہ بڑھا دیا اور نبی کا گھٹا دیا، ولی کا بڑھا دیا اور نبی کا گھٹا دیا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی طرح، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بڑے سخت ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ سے کیوں محبت کرنی ہے؟ اب وقت ہو رہا ہے، اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ اللہ سے محبت ہمیں کیوں ہونی چاہیے۔ جو محبت ہم اللہ سے کریں، سوچ سمجھ کر محبت کریں پروردگار سے، ایسے ہی نہیں خالی دعویٰ ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلیل نہ ہو، اور اس کے بعد پھر جو جدھر کھینچے ادھر ہی ہم چل پڑے، نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت اللہ سے بہت سخت ہے۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، اس وقت جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ دیکھ لیں گے ان القوۃ للہ جميعا، کہ طاقت سب کی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مشکلیں دور کرنے کی طاقت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے کی طاقت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے کی طاقت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ بارش برسانے کی طاقت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری طاقتیں اس کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب اور سزا دینے والا ہے۔ پروردگار اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اپنی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اپنے رسول کی اللہ سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق